پاکستان میں تبدیلی کی ہوا چل رہی ہے۔ نوجوان تبدیلی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ملک کا مستقبل اعلیٰ معیار تعلیم اور تحلیقی سوچ میں مضمر ہے۔ صدر زرداری دورہ بھارت سے قبل کشمیریوں کو اعتماد میں لیں۔ برطانوی ممبر ہاؤس آف لارڈز لارڈ نذیر احمد کا کوٹلی آزاد کشمیر میں یونیورسٹی کے طلباء سے خطاب۔ لارڈ نذیر احمد نے کوٹلی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن کے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہماری قوم باصلاحیت ہے، محنت و ہمت سے ملک کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ٹاٹوں کے اسکولوں میں پڑھ کر ہاؤس آف لارڈ میں پہنچا ہوں اور یہ سب محنت کا نتیجہ ہے۔ نوجوانوں کو تمام تر توجہ حصول تعلیم اور تحلیقی سرگرمیوں پر مرکوز کرنی چاہیے۔ لارڈ نذیر نے کہا کہ پاکستان میں تبدیلی آنے والی ہے اور نوجوان اس میں اہم کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان کو دورہ بھارت سے قبل کشمیریوں کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آزاد کشمیر کے صدر رضا علی خان ایڈوکیٹ نے کہا کہ آزاد کشمیر کی اعلیٰ عدلیہ اور لوئر جوڈیشری میں ججز کی کمی کو پورا کیا جائے۔ آزاد کشمیر سپریم کورٹ بار کے صدر رضا علی خان ایڈوکیٹ نے جے کے نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ آزاد کشمیر کی عدلیہ میں ججز کی کمی کے باعث مقدمات کی سماعت مشکل ہو چکی ہے۔ آزاد کشمیر میں جو عدلیہ ہے اس میں سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد تو پوری ہو گئی ہے، یہ ری بلڈ ہوئی ہے، ایک دفعہ پھر ہماری عدلیہ اور ایک آئیڈیل عدلیہ کی طرف رواں دواں ہے، لیکن ابھی بہت سارے سفر طے کرنے ہیں۔ ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد 5 ہے، لیکن فی الوقت وہاں پہ 3 ججز کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مقدمات کی بھرمار ہے اور لوگوں کو جو فوری انصاف کا جو کانسیپٹ ہے وہ ابھی پورا نہیں ہو رہا۔ تو اس کے لیے تو ججز کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ تو کانسٹیٹیوشن میں 5 ججز کی تعداد تو پوری کرنی ہے، لیکن سپریم کورٹ بار کا یہ ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے کہ یہ 5 ججز بھی کم ہیں، کم از کم ججز کی تعداد 9 ہونی چاہیے ہائی کورٹ میں۔ اسی طرح جو لوور جوڈیشری ہے اس میں بھی مقدمات کی بھرمار ہے اور ججز کی تعداد کم ہے۔ ایک جج کے پاس 100 سے 150 کیس روز لگتا ہے، جس کے لیے انصاف کرنا، فوری انصاف کا وہ پورا ہونا ممکن نہیں۔ آزاد کشمیر احتساب بیورو نے میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سابق ڈائریکٹر ورکس چودھری محمد مشتاق احمد کی تعلیمی اسناد جعلی ثابت ہونے پر وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر احتساب بیورو نے سابق ڈائریکٹر ورکس ادارہ ترقیات میرپور و ڈائریکٹر ٹیکنیکل ادارہ ترقیات مظفر آباد چودھری محمد مشتاق کی جعلی اسناد کے خلاف تحقیقات مکمل کر کے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں، جس پر ایس ایس پی احتساب بیورو چودھری ذوالقرنین، ایڈیشنل ایس پی میرپور راجہ عرفان سلیم، ڈی ایس پی راجہ اظہر اقبال نے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید احمد کے سر کی قیمت مقرر کرنے کے خلاف آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں مہاجرین جموں و کشمیر کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی۔ امریکہ کی جانب سے جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید احمد کے سر کی قیمت مقرر کرنے کے خلاف آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں مہاجرین جموں و کشمیر کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں جماعت الدعوہ کے کارکنوں کے علاوہ شہریوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کمپلیکس کے سامنے سڑک پر دھرنا دیا۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مہاجرین رہنماؤں کا کہنا تھا کہ امریکہ ایک آزاد پاکستانی شہری کے سر کی قیمت مقرر کر کے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ اس موقع پر پاسبان حریت جموں و کشمیر کے رہنما نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے پہلے غلام نبی فائی کی سزا اور اب حافظ سعید کے سر کی قیمت مقرر کرنا دراصل تحریک آزادی کشمیر کو کمزور کرنے کی سازش ہے، جس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ کوئٹہ، گلگت بلتستان اور کراچی میں اہل تشیع کی ٹارگٹ کلنگ کے خلاف میرپور میں امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، انجمن امامیہ سمیت دیگر تنظیموں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ کوئٹہ، گلگت بلتستان سمیت ملک کے کئی علاقوں میں اہل تشیع کی منظم ٹارگٹ کلنگ اور حکومت کی جانب سے تحفظ فراہم نہ کرنے کے خلاف میرپور میں انجمن امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن وحدت بین المسلمین کے زیر اہتمام شدید احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے کا آغاز مرکزی امام بارگاہ بیت الحزن سے کیا گیا۔ چوک شہیدہ میں مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے سید محمود حسین شاہ، علامہ تنویر شیرازی اور دیگر مقررین نے کہا کہ تشیع برادری کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بے گناہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مگر حکومت محض دہشت گردوں کو پکڑنے کی تسلیاں دے رہی ہے۔ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، مقتول افراد کے قاتل فوری گرفتار کیے جائیں وگرنہ احتجاج کا دائرہ کار بڑھائیں گے۔ مظاہرین نے حکومت کے خلاف شدید نعربازی کی اور چیف جسٹس آف پاکستان سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ 9 روز قبل لاپتہ ہونے والے سرائے عالمگیر کے اسکول ٹیچر ظہور کی نعش نہر اپر جہلم سے مل گئی۔
खड़ी दरबार से लापता होने वाले सराय आलमगीर के स्कूल टीचर की नाश नहर अपर जेहलम से बरामद। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद नाश वुरसा के हवाले कर दी। तफसीलात के मुताबिक 9 रोज कबल सराय आलमगीर का टीचर जहूर खड़ी दरबार हाजिरी देने के लिए आया था कि नहर अपर जेहलम के किनारे उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद वो लापता हो गया था। उसकी मस्कशुदा लाश नहर अपर जेहलम से मिली है। SHO थाना अफजलपुर ख्वाजा अब्दुल क्यूम ने पोस्टमार्टम के बाद नाश वुरसा के हवाले कर दी है। वुरसा का शुबा है कि उसे किसी ने कत्ल करके नाश नहर में फेंक दी थी। DHQ अस्पताल मीरपुर में मुतवफ़ी के वुरसा धाड़े मारते हुए रोते रहे। ये ज़हूर अहमद वद मोहम्मद खान नामी आदमी है। ये सोकड़ सराय आलमगीर का रहने वाला है। ये 29 मार्च को जुमेरात के दिन ये चेचिया से मंगला की तरफ जा रहा था, तो वह मकाम मोड़ा खू के मकाम पर वहाँ सेफ्टी वाल लगी हुई है नहर के किनारे। थोड़ा सा मोड़ ख़तरनाक मोड़ भी है, उस मोड़ के साथ इसका मोटरसाइकिल टकराया है और उसके बाद ये नहर में जा गिरा है। आज इसकी डेड बॉडी मिली है। उस हवाले से इसके वरसा ने एप्लीकेशन दी थी कि हम इसका पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं, इसलिए पुलिस उसकी डेड बॉडी हासिल की है नहर से निकलवाने के बाद अभी वो ज़ाब्ता कार्रवाई कर रही है और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। इसी के साथ आज के खबरनामे से मुझे दीजिए इजाजत। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। JK News।